اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم سورہ الانعام کی آخری آیات اور الاعراف کی ابتدائی آیات کا آج مطالعہ کریں گے. سورہ الانعام میں قرآن مجید اور فہم قرآن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اس میں تین چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک اتباع قرآن کا. یہاں پہ پھر میں ان لوگوں کی غلطی واضح کروں گا جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ لیں تو بس کام پورا ہو گیا. قرآن کہتا ہے میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ. اور فرمایا کہ اتباع کیسے کرو؟ اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تقوی اختیار کرو، ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تم پہ نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آگے ناظرین ایک عجیب اور خوبصورت بات میں نے بار بار دیکھی ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید جہاں اپنا ذکر کرتا ہے اکثر و بیشتر ایسا آیا ہے کہ اس کے بعد وہ فرقہ واریت کی بات کر دیتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. ایک جگہ یوں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو، اس قرآن مجید کو سارے مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو. یہاں پھر قرآن مجید کی اتباع اور تقوی کا حکم دینے کے بعد یوں فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے. فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو متشابہات میں پڑھتے ہیں، فروعی مسائل اٹھاتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، ان کا حضور سے کوئی تعلق اور حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے. دوسری بات فرمایا جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. نیکی کریں، نیکی کا خیال کریں تو 1 گنا اجر، نیکی کر گزریں تو 10 گنا اجر، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم برائی کریں تو ایک برائی کے بدلے میں 1 برائی، لیکن اگر نیکی کریں تو 10 گنا اجر دیتے. پھر ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے،
کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے تلاوت کی، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، لو تم ہماری طرف تنہا آ گئے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں تنہا پیدا کیا تھا۔ ہر شخص اللہ کے حضور تنہا حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں سے ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ اعراف شروع کر دیتے ہیں بغیر لمبی چوڑی تمہید کے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور کلام ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ سورہ الاعراف جو ہے، اس میں ہم سب سے پہلے جس مسئلے سے گفتگو کریں گے وہ لباس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی لباس کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں، اور ہم اچھے وقتوں میں جب جنت میں رہتے تھے، یعنی ہمارے بابا اور ہماری ماما تو شاہی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ شیطان نے جب جھانسا دیا اور ہم سے غلطی ہو گئی تو شاہی پوشاک چھن گئی، لباس اتر گیا۔ اچھا، ہوتا ایسا ہے کہ اب بھی جب ہم شیطان کے جھانسے میں آتے ہیں تو پوشاک اتر جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے جو قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت انداز میں کہی گئی ہے۔ اے اولاد آدم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 25، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ پرہیزگاری کو اوڑھ لو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو، غور کیجیے گا اس بات پہ۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اگر شیطان کی جگہ میں لفظ مغربی تہذیب استعمال کر دوں تو میرے خیال میں کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کے ایک اور حکم آ گیا کہ دیکھو، جب عبادت کرنے لگو تو حسین لباس پہن کے آؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پہ، سجدے کے موقع پہ اپنی زینت اختیار کیا کرو، بن سنور کے آیا کرو، جیسے کوئی محبوب کے سامنے بن سنور کے آتا ہے۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ عرض کر دیا جائے کہ ایسا لباس جس کے پہننے سے ہمیں عام لوگوں کے سامنے آر محسوس ہو، اور دھوتی اور بنیان پہن کے جیسے ہم باہر جانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے لباس میں بے شک تنہا گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا۔ جو شرم ہم اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں وہی شرم اس سے زیادہ ہمیں خود اللہ سے بھی کرنی چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ سڑے ہوئے بدبودار کپڑے، میلے کچیلے گندے پہن کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ فرمائے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پہ زینت اختیار کر کے آیا کرو، بن سنور کے آیا کرو۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کا حکم عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ
ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، لیکن اس کی عبادت کرنی ہے تو ادھر ادھر کی ملاوٹ سے، اس ملاوٹ کو شرک کہتے ہیں، ادھر ادھر کی شرک سے، ملاوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر کے خالص اللہ تعالی کا بن کے عبادت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنی ایک خاص سنت کا اظہار فرماتے ہیں، اور وہ سنت جو ہے بستیوں کے بارے میں، آبادیوں کے بارے میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے وہ ذرا سی مشقت، تھوڑی سی تنگی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس مشکل میں، تنگی میں لوگوں نے کیا سلوک کیا، پھر بہت فراخی، کشائش، ڈھیل، اور اس کے بعد اچانک گرفت، اور پھر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ بستیوں کے لوگ سچ مچ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر دیتے تو ہم آسمان سے، زمین سے برکات ہی برکات نازل کر دیتے، دولت کی ریل پیل ہوتی، یعنی کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی۔ اور بستیوں کے لوگوں کو کہا جو عام طور پہ غریب ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں آیت تلاوت کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ یعنی یہ تنگی کا آ جانا، غربت کا آ جانا، پھر دولت کا آ جانا، کشائش کا حاصل ہو جانا، فراخی کا، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، جیسے ہم پہ ہیں ایسے ہمارے باپ دادا پہ بھی آتی تھی، اس میں کسی مدبر کا اور کسی اللہ تعالی کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر اور ناظرین، آیات کا جو زیر و بم ہے عربی زبان میں اور جو زور ہے وہ اردو میں تو نہیں آ سکتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور متنبہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہے، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہاں بستی سے مراد آبادی ہوگی، یعنی سب لوگ۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میاں، اگر تم متقی ہو، اگر تم سچ مچ اللہ والے ہو، مومن ہو، تو یہ زمین جہاں تمہیں بھیجا گیا ہے اس کے وارث تم ہو۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں، تقوی اختیار کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، نبی سے قوم ذرا مخاطب ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا،
تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فرعون کی شکایت کرتے ہو کہ فرعون نے ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا، ہماری بچیوں کو زندہ رکھا، فرعون نے اپنی بادشاہت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لو، فرعون کی ہلاکت کا وقت آیا چاہتا ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں خلافت عرضی ملے گی، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ خلافت عرضی، یہ حکومت، یہ وزارت، یہ امارت، یہ داد عیش دینے کے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالی اس حکومت کے ذریعے سے تمہیں بھی دیکھے گا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور مت بھولنا کہ حکومت کی یہ فرصت، مہلت بہت قلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں خوبصورت آیات بائبل کے حوالے سے کہ یہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر تو توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اگر تم نے کبھی غور سے اپنی کتابوں کو، سابقہ دینی کتابوں کو پڑھا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں تمہیں کچھ دیر نہ لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ حلال کو حلال بتاتے ہیں، حرام کو حرام بتاتے ہیں۔ جی وہی حلال و حرام کہ جہاں آپ نے حرام کی جگہ حلال لکھا ہوا تھا اور حلال کی جگہ حرام لکھا ہوا تھا، جس کو سارا آپ نے گڑبڑ کر کے بالکل کھچڑی بنا رکھی تھی، شوربے کا شوربہ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں ہے کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل ہو رہی ہے وہ فرقان ہے، وہ حق کو باطل سے، حلال کو حرام سے جدا اور ممیز کرنے والی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہر نبی کا مشن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، تمام رسل اور تمام انبیاء کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، انسان کو صرف اللہ کی غلامی میں دیتے ہیں۔ اور یہ ایک کسوٹی بھی ہے، معیار بھی ہے نبوت کا۔ اگر کوئی دعوے دار تمہیں نبوت کا ایسا مل جائے جو استعمار کا پشتیبان ہو تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے نہیں کسی اور نے بھیجا ہے۔ اب میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے۔ جی تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس
ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم براہ راست پالو گے۔ آخر میں یہ بات بھی کہی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف اور کسی خاص محدود وقت کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ یوں فرمایا کہ ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف سے، فار آل ٹائمز ٹو کم، فار ایوری مین بورن ان دس ورلڈ، اینی ویئر، ہر انسان کے لیے، خواہ کہیں بھی اور جب بھی وہ پیدا ہو، محمد الرسول اللہ یونیورسلی اس کے لیے رسول ہیں۔ آفاقیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ ناظرین، اب میں ایک اہم واقعہ بیان کرتا ہوں جو سورہ اعراف میں آیا ہے، اور یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، سنیچر والے لوگوں کا۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل سے ہی متعلق ہے۔ ایک بستی میں کچھ لوگ تھے، انہیں یوں کہا گیا کہ تم ہفتے میں 6 دن شکار کرو، لیکن دیکھو ایک دن تمہیں چھٹی کرنی، عبادت کرو اور کام کرو، میاں کچھ نہیں، تم بیوی بچوں کے پاس بیٹھو، محبت کی باتیں کرو، اس دن شکار پہ نہیں جاؤ گے۔ کس دن؟ یوم سبت نہیں۔ اب انسان میں لالچ ہو تو وہ رہا نہیں جاتا، تو انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے کہا اچھا بھائی، وہ شکار کسی ہیلے بہانے سے وہ کرتے رہے۔ جب یوم السبت کو وہ سیٹرڈے کو شکار کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ یہ کہ مچھلیاں شکار کے لیے نمودار ہوتی تھیں سیٹرڈے کو، سنیچر کے دن، باقی دن مچھلیاں وہ شکار پہ آتے تھے، ان کو ملتی نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 6 دن شکار کے رکھے ہوئے تھے، وہ کافی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی تدبیر کو ناکافی سمجھا اور حلال میں حرام کو ملانے کی کوشش کی۔ جب حرام کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حرام کی ہی توفیق دی اور حلال کا راستہ آہستہ آہستہ ان پہ بند کر دیا۔ ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ان دوستوں سے جن سے کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے رشوت کے موضوع پہ، میں کہتا ہوں کہ اگر تم رشوت لینا شروع نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حلال رزق میں اتنی برکت ڈالے رکھتا کہ تمہیں رشوت لینے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب جبکہ تم نے رشوت کا دروازہ اپنے اوپر خود کھول لیا ہے تو اب رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل وہی اصحاب سبت والی کیفیت ہے، لیکن یہ راستہ ہم نے خود اختیار کیا ہے۔ میں آیات پڑھتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن، سنیچر ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سنیچر کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اگر وہ سنیچر کے دن شکار کھیلنا بند کر دیتے تو مچھلیاں سنیچر کو نہ آتی، یا 6 دنوں میں آتی، لیکن انہیں سنیچر کو شکار کھیلا تو سنیچر کو ہی مچھلیاں آنے لگی، بقیہ ہفتہ بند ہو گئیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حلال کا رزق دے اور اتنا دے کہ حرام کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم آج سورہ الاعراف کا آخری حصہ اور سورہ الانفال کا ابتدائی حصہ مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ شخص بلندی اختیار کرے اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی تعلیمات کے ذریعے، لیکن وہ شخص اللہ تعالی کی تعلیمات سے، پابندیوں سے نکل بھاگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کے ذریعے بلندیاں حاصل کرے، لیکن وہ تو زمین پہ ہی لیٹ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہانپتا ہوا کتا، اس پہ بوجھ ڈالو تو بھی زبان نکال کے ہانپے، اور اس پہ بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپتا رہے۔ اس کی ہانپنے کی کیفیت کو ایک سمبولک کنڈیشن کے طور پہ، جیسے ایک لالچی، ہرس اور شہوت زدہ جانور ہوتا ہے، اس کیفیت سے سمبولیکلی ڈپکٹ کیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو مزید پڑھتا، سمجھتا، جانتا، مانتا، ان پہ عمل کرتا اور بلندیاں حاصل کرتا چلا جاتا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں ایسا جملہ ہے جو بہت دکھ کے عالم میں کہتا، جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے پر ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو تجھے اسی لیے ہی پیدا کیا تھا کہ آج ڈوب کے مر جائے۔ ماں یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے، لیکن بہت غم و اندوہ کے عالم میں وہ یوں کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھے اسی لیے کیا تھا کہ آج تو اس پانی میں ڈوب کے مر جاتا۔ تو بالکل اسی غم کی کیفیت ہے کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے انہیں پیدا کیا تھا۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا انداز اس قدر تڑپا دینے والا ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر، تدبر اور تذکر سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کا سننا ایسا ہی ہے جیسے کہ جانور سڑک پہ کھڑا ہو، زور سے آپ ہارن دیتے رہیں اور وہ اپنے مزے سے سڑک کے آگے آگے چلتا چلا جاتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اسی لیے بھیجی گئی ہیں کہ انسان انہیں کھول کر دیکھے اور پڑھے۔ آگے توحید کے موضوع پہ چند ایسی آیات آ رہی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب انہیں پڑھے تو کانپ اٹھتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کا الگ الگ لفظی و حرفی ترجمہ آپ کے سامنے کروں۔
یہ سورہ الاعراف کی نمبر 188 ہے اور اس سے میں آگے تک پڑھوں گا۔ ارشاد گرامی ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قل، اے نبی ان کو بتا دیجئے، لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا، نفع کا، ولا ضرا، نہ نقصان کا، میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، وہ تو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر ہی خیر زیادہ اکٹھا کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لے آئے۔ رواں ترجمہ اس کا یوں ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ آگے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر، میری حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ الاعراف کی آخری آیات کی طرف پہنچتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کہ توجہ سے سنو، ہمتن گوش ہو کے، اور خاموش رہو، اس لیے کہ قرآن مجید کو سننا ہے تو اس کے معانی میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے، اس کو تذکر کہتے ہیں۔ تلاوت دو آداب ہیں، تدبر اور تذکر، غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنا، تذکر اس کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں گئے ہوئے ہیں، جو لوگ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اسے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت پہ سجدہ واجب ہے، اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کے بعد ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ، ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اسے بہت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے، وہ آہو بکا کرتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس سے انکار کی وجہ سے وہ مردود اور رجیم ٹھہرا، اور یہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے انسان بلندی پہ بلندی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم اس کے بعد سورہ الانفال شروع کرتے ہیں۔ انفال کے لفظی معنی غنیمت کے ہیں۔ یہاں میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مسلمان غیر مسلموں کا مال دو طرح سے لے سکتے ہیں،
ایک تو اس شکل میں کہ جنگ ہو تو مال غنیمت انہیں حاصل ہو، انہیں جو کچھ میدان جنگ سے ملے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے مسائل جو ہیں سورۃ الانفال میں بیان ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے غیر مسلمین اموال، املاک، اوقاف مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں۔ مثلا غیر مسلمین علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں اور ان کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، جیسا کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلہ بنو نذیر، یہودی قبیلہ بنو قینقاع، یہودی قبیلہ بنو قریظہ، یہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اب ان کی جتنی املاک تھیں یا ان کی اوقاف تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس آئیں۔ ان کو اموال فے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورۃ الحشر میں بیان کی جاتی۔ اموال فے مسلمانوں کا حق ہے، اسلامی ریاست کا حق ہے۔ اگر غیر مسلمین اس کو چھوڑ کے جائیں تو غیر مسلمین کا اس میں کوئی حق نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحشر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ تعالی بطور اموال فے کے جو کچھ تمہیں عطا کرے، یعنی بغیر جنگ کے جو اموال متروکہ، اوقاف متروکہ تمہارے ہاتھ آئیں، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا، مسافرین کا، عمال حکومت کا حق ہے، اور اس میں اسلامی حکومت جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا حق نہیں بنتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس صورت میں انفال کا ذکر ہے، غنائم کا ذکر ہے، اور سورہ الحشر میں اموال فے کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ یہاں پہ سورہ انفال میں موضوع ذکر و تلاوت سے شروع ہے۔ ارشاد گرامی ہے، سچ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز آتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قرآن مجید سے ایمان حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں یا وہ خود تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید سمجھے بغیر ایمان بڑھتا نہیں ہے، حاصل نہیں ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسی مضمون میں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان کی ہی جب بات ہو رہی ہے تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، سورہ انفال۔ ناظرین، اس میں زیادہ حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر کے حالات آپ جانتے ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن ایک بات غزوہ بدر میں ہوئی، مسلمانوں کی بے سر و سامانی، انتہائی بے سر و سامان، اور مد مقابل جو لوگ تھے 3 گنا تعداد اسلحے میں، لوہے میں، ساز و سامان میں ڈوبے ہوئے۔ ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ کے رسول
صرف پاؤں پہ ہی گزارا کرتے تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ اے اللہ یہ جو لکھا ہے قریش کا انہیں راستے میں ہی موت آ جائے، ان میں کوئی وبا پھوٹے سارے مر جائیں. لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو کچھ بھی، جتنے بھی افراد تھے، ننگے پاؤں 300 آدمی، چند تلواریں، نہ سواری، نہ اسلحہ، نہ خور اور نہ پاؤں میں جوتے. لیکن بدر کے مقام پہ جب سب کو صف آرا کر دیا گیا اور جو کچھ کیا جا سکتا تھا حضور کر گزرے، اس کے بعد دعا مانگی ہے. اور اس کے بعد نہ صرف دعا کی ہے بلکہ ایک مٹھی کنکریوں کی آپ نے ہاتھ میں لی اور کفار کی طرف پھینکی اور آپ نے غصے میں فرمایا آفت ہو جو ان کے چہرے بگڑ جائیں. اب دیکھیے کیا کہتا ہے. غزوہ بدر ختم ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی. کفار بہت بڑی تعداد اور خاص طور پہ بڑے بڑے لیڈر 70 کی تعداد میں قتل ہو گئے اور بڑے بڑے جغادری قید ہو گئے. ان کا زور ٹوٹ گیا. اب موقع تھا، عربوں کی تو عادت تھی کہ ایسے موقعوں پہ وہ قصیدے اور بڑے بڑے ترانے اور بڑے بڑے سجاوی کہتے ہیں بڑکے مارا کرتے تھے. لیکن قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اور نبی جب تم نے پھینکی تھی نا وہ کنکریاں، تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو اللہ نے پھینکی تھی. واقعے سے تو انکار نہیں ہے. بدر میں لڑنے کو تو مسلمان ہی لڑے تھے، تلوار بھی انہیں چلائی، نیزے بھی انہوں نے برسائے. لیکن اللہ تعالیٰ بات کہ نہیں، ہاتھ تمہارے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن میں لڑ رہا تھا. اور نبی کنکری تم نے نہیں پھینکی تھی. ہاں مٹھی تمہاری تھی، بازو تمہارا تھا، شخصیت بھی تمہاری، لیکن کنکریاں میں نے پھینکی تھی. جو ہم کو پہنچانا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ریت اور وہ کنکریوں کی جو مٹھی آپ نے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر کی کہ وہ کفار کے لشکر تک پہنچی اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں ریت ہوئی اور ان کو دیکھنے میں مشکل آنے لگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تم لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، کنکریاں ریت پھینکتے ہوئے تم نظر آتے ہو، لیکن در پردہ ہاتھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. تاثیر، نتیجہ اللہ کی طرف سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، اللہ کی ہے. قل اے نبی کو کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسباب کو اختیار کر لیا کرو. اسباب کو اختیار کیے بغیر دعا نہیں قبول ہوگی. لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوگا، جس نے اسباب کو پیدا بھی کیا ہے، اسباب میں تاثیر رکھے. میں پانی پیتا ہوں، پیاس اللہ بجھاتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، مت کہیے کہ روٹی نے مجھے طاقت دے دی، سالن نے مجھے طاقت دے دی. طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے. بیمار پڑتا ہوں، دوائی استعمال کرتا ہوں، شفا مجھے دوائی نہیں ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. اس نے دوائی میں یہ تاثیر ڈال دی ہے. دوائی کے راستے سے اللہ کا ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے شفا رہا ہوتا ہے. والذی یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو شفا عطا فرمائے. اسباب کی دنیا میں اسباب کے اندر سے اللہ کے ہاتھ کو دیکھ لینا، محسوس کر لینا، اس کا ایمان و یقین پیدا کر لینا ہی توحید ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہو گیا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ بھی جان نثار کرنا سیکھ لو۔ ارشاد گرامی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 24، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور درمیان حائل ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب، وہ تو ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور جو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ ہے جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل، لیکن جب وہ عام ہوتی ہے تو اس میں حضرت صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی ویسے کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ میں کہ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی بات آئی گئی، اور پھر ارشاد ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ دل کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا نام دے دوں، یہاں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فتح مچا دے گا، فرقان عطا کرے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے تو 3 چیزیں عطا فرمائے گا، فرقان، تمیز نیک و بد کی، پھر برائیوں کو دور کر دے گا، 3 مغفرت فرما دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات جو کہ یوں لگتی ہیں کہ سیدھی سیدھی ہمیں مخاطب ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رضا اللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه۔ ہم سورہ الانفال کا آخری حصہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کو سورہ بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ الانفال کے اس حصے میں ہم سب سے پہلے آداب جہاد و قتال بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یہ جہاد جو اسلام میں فرض کیا گیا ہے یہ عام جنگوں کی طرح سے نہیں ہے جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور یہ اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم جہاد کریں تو ثابت قدم رہو اور ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے،
اس کا حکم ہے کہ پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کرو، پوری انسانیت کو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں تم سینہ سپر ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں اور بھی کچھ آداب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ اس جہاد کے دوران میں بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کے خلاف۔ اور پھر جنگ کے دوران انتہائی مضبوط اعصاب، صبر، ایسا صبر کہ اپنے ساتھیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو بالکل کوئی تنازع کی شکل نہیں آنی چاہیے، اور نکلتے ہوئے اکرفوں کے ساتھ نہیں، شیخ کے بلکہ انتہائی تواضع کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت رکھتے ہوئے۔ دیکھیے میں آیت میں پڑھتا ہوں، ارشاد گرامی ہے اس کا، قرآن کی آیت میں بتائی ہے، ایمان لانے والوں جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو ثابت قدم رہو اور اثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر چوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی سنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ جہاد کے بنیادی آداب ہیں۔ اس کے بعد ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بتا دیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بنی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ارشاد گرامی ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق کہ وہ کسی نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدل، کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے ناظرین ہم ایک انتہائی اہم بات کی طرف آتے ہیں، اے کاش اس دور میں ہماری توجہ اس طرف ہوتی۔ آیت کریمہ ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اعدوا، تیاری کرو، مستطاعتم، جتنی بھی کی جا سکتی ہے، آخری حد تک، من قوہ، قوت حاصل کرنے کے لیے، ومن رباط الخیل، اور اس زمانے کی جو تیز ترین سواری تھی وہ تو گھوڑے تھے، ہر وقت گھوڑوں کو تیار باندھنے کے لیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو۔ جنگ کی اتنی تیاری کرو کہ جنگ ہی نہ ہو، کوئی تمہیں میلی نہ دیکھے، کوئی تم پہ جنگ مسلط نہ کر سکے۔ فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، ان کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں یہ قوت کا حصول جو ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں تو آپ کو جو بھی اپنے دور کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی کتب کی تیاری سے کام بن جائے گا وہ بھی غلط ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیاوی علوم سے کام بن جائے گا وہ بھی غلط ہیں۔ دونوں کی حسین ملاوٹ سے کام چلے گا، دونوں کو یکجان ان کو سنتھسس کرنے سے کام بنے گا، اس کے بغیر تیاری ممکن نہیں ہے۔ سائنسی علوم ہو لیکن سائنسی علوم حاصل کرنے سے پہلے اچھا انسان ضروری ہے۔ تو
ایک ایسی طرز تربیت اور ایسی طرز تعلیم کی ضرورت ہے جس میں دینی علوم بھی، روحانی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی خوبصورت توازن کے ساتھ یکجان ہو چکے ہوں. اس کے بغیر اس آیت پہ عمل ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین ہم سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں. سورہ توبہ مدینہ منورہ کے آخری دور سے متعلق ہے اور اس سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی برات فرما رہے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی ہے. ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ تمہارے معاملے میں نہ تو قرابت داری کا پاس کرتے ہیں نہ معاہدے کا پاس کرتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے یہ عہد توڑ کے تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. اب ان کو 4 ماہ کی مہلت دو، یہ عرب میں حرمین کے علاقے میں گھوم پھر لیں، اس کے بعد ان کو آزادی ہے، چاہے تو اسلام قبول کر لیں چاہے یہاں سے کہیں اور جا کے آباد ہو جائیں. اس لیے کہ اب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور یہ سارا علاقہ جو عرب کا ہے، یہ جزیرۃ العرب کا علاقہ، یہ اسلامی قلعہ ہے. اس قلعہ میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے جو 5th کالمنسٹ ہوں. ہاں ایک بات ہے، اگر یہ بقائمی ہوش و حواس ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر لیں انہیں اسلام قبول کرنا ہے فاخوانکم فی الدین، تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ سچ مچ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں؟ 2 علامتیں بتائی ہیں مسلمان کی. نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا اور ایک زکوٰۃ دیتا رہے گا. معلوم ہوا کہ 2 علامات جن لوگوں میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں ان کا اسلام اور ان کا ایمان مشکوک رہے گا. ارشاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، چھوڑو، ان سے کوئی تعارف نہ کرو، یہ تمہاری برادری میں شامل ہو چکے. تو اسلامی برادری میں شامل ہونے کی 3 شرائط ہوئی: ایمان، کفر سے توبہ، نماز اور زکوٰۃ، اور باقی باتیں آہستہ آہستہ خود آ جائیں گی. آگے چل کے اہل ایمان سے یوں کہیں کہ دیکھیں ہم نے ان سے برات اختیار کر لی ہے، تمہاری طویل 20-22 سال جدوجہد کے بعد اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ جزیرۃ العرب کو اپنا ایک فٹ ہولڈ، ایک قلعہ کو، تو اب ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ چھپے یا تمہارے دل جو ہوں وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف، اس نظریہ اور اس آئیڈیالوجی کے دشمنوں کی طرف جھکے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے میں وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. سگے بھائی اور سگے والد کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ دل میں، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے چکے ہیں. تو اب تم ان کو ایمان پر ترجیح نہ دو بلکہ ایمان کو اپنے والدین اور اپنے سگے بھائی میں ترجیح دے دو. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا تھا. ناظرین اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب لوگ اور سب چیزیں گنوا دی ہیں جو انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں، اور ایک چیز گنوانے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو یہ چیز ان میں سے اگر کوئی تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے
تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، پھر تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے کہ فاسقوں کو کیا کرتا۔ آگے چل کے کیونکہ مشرکین جن سے کہ کفار جن سے کہ برات اظہار کیا گیا ہے ان میں یہود بھی ہیں، تو یہود کی نفسیات کے بارے میں ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ پھر کہی گئی کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا، اب من دون اللہ بنا لیا، جو حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں وہ انہوں نے اپنے پنڈتوں کو دے دیے۔ دوسری بات، یہ لوگ ہر اس کے خلاف ہیں جو مساوات پیدا کرے اور جو ان کے مالی حقوق کو، ان کے سودی کاروبار کو نقصان پہنچائے، چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس کو بجھا دیں اس چراغ کو، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اسلام کو نافذ کر کے رہے گا۔ اور پھر یہود کی ایک نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور مال و دولت کو ہی اپنا خدا بنائے رکھتے ہیں۔ یہ دو آیات ان کا ترجمہ کیے بغیر، ترجمہ سنائے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ توبہ کی 6 آیت۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، یعنی جس چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں وہ جسے حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب توریت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہے وہ دھری دھری رہ جاتی۔ اور میں اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے، اور سے سنیے گا اس آیت کو، اور ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں اس بیماری ہم تم مبتلا نہیں ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی نہ کر رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جنت کی آتش کاری جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت مزہ چکھو۔ یہ یہود کے علماء اور درویشوں کا حال ہے جو اس زمانے کے پھر بنے ہوئے تھے۔ آگے چل کے صدقات کے بارے میں آ رہا ہے، لیکن اس سے قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دولت جو کفار کو ملتی ہے یا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا، یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسی دولت کے ذریعے سے اسی دنیا میں ان پہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ مشاہدے میں آئے اس قسم کے لوگوں کے نام پر کہ ان کی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو ذلیل کرتی ہے، وہ اس دولت کے لالچ میں ان کی موت کی متمنی ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے
ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کر دے اور یہ جان بھی دیں ان کو حق حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تمہیں سے نہیں ہے۔ آگے صدقات یعنی زکوٰۃ کے بارے میں 8 بند یعنی ہیڈز آف اکاؤنٹس گنوائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ جو کہ دین کا رکن ہے، اسے ان مدوں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ مختلف اموال میں مختلف طرح سے نکالی جاتی ہے۔ زرعی زمین پہ اگر تو زمین ایسی ہے جس کو پانی دیا جاتا ہے بارش سے تو عشر ہوگا، 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ۔ ایسی زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے، پانی دینے کی مشقت ہوتی ہے، آبیانہ دینا پڑتا، وہاں 5% ہوگی پیداوار پہ۔ عام تجارت پہ، دولت پہ، پوری اپنی جائیداد پہ، بچت پہ 2.5%۔ یہ کن مدوں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں واضح طور پہ لکھی گئی۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی قیدی ہے ظلم سے قید میں چلا گیا اس کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں، جہاد میں، تبلیغ میں، اور مسافر نوازی میں۔ مسافر بے شک کوئی امیر ہے، راستے میں اس کو تکلیف پہنچ گئی، پیسے ختم ہو گئے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جن پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آگے مشرکین کے بارے میں بہت سخت آیت آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اور بطور نمونہ کے یہ بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی دعا اب نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یوں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی اس دعا سے بری ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مومنین کو آپس میں ایک گروہ بن کے رہنا ہے، ان کے دل مشرکین کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ سورہ توبہ کے آخر میں ایک حکم اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے تم سب پہ، لیکن اگر تم سب اس میں نہیں نکل سکتے ہو تو اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا
کہ ہر بستی میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکل کھڑے ہوں اور دین کو سیکھیں، اور پھر اپنے بستی کے لوگوں کو آ کے، اس علاقے کے لوگوں کو آ کے مستقل سکھاتے رہیں۔ ارشاد گرامی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 122، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایک خوبصورت آیت، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، یعنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ سورہ توبہ تھی۔ اب ہم اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدا میں ہم پہلا موضوع جو لیں گے وہ لقاء رب کا ہے، لیکن موضوع چونکہ طویل ہے تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ حلقے میں لیں گے۔ آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ آیت میں تلاوت کیے دیتا ہوں جس میں کہ لقاء کے بارے میں گفتگو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ملاقات جو ہے وہی انسان کا سمم بونم ہے، وہی انسان کا اصل مقصود و مطلوب ہے۔ اس کی سورہ یونس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔